إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ سورہ الحجرات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی، یعنی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں بھائی بھائی، عورتیں بہنیں بہنیں، مرد بھائی بھائی، اخوہ۔ جب اخوہ کہا جاتا ہے تو اس میں پھر مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں۔ میراث میں اللہ پاک فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو پھر اس طرح جائیداد تقسیم ہوگی۔ تو اخوہ سے مراد بہن اور بھائی دونوں ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر تمہارے دو بھائیوں میں ناچاقی ہو گئی ہے تو تم اسے سیو، اس ناچاقی کو، اس میں اصلاح کی کوشش کرو، مزید پھاڑنے کی کوشش مت کرو۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی آدمی سعی کرے، کوشش کرے، بولے یا سفر کرے، قدم اٹھائے دو بھائیوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے یا ان میں موجود ناچاقی کو بڑھانے کے لیے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ کوئی قابل دست اندازی پولیس کیس نہیں، اور شریعت میں اکثر اسی طرح ہے۔ بڑے بڑے گناہ یہ تکبر، اللہ پاک فرماتا ہے کبریا میری چادر ہے، جو اس پر ہاتھ ڈالتا ہے یعنی تکبر کرتا ہے میں اسے گھر بیٹھے ذلیل کر دیتا ہوں۔ لیکن قابل دست اندازی پولیس کوئی نہیں ہے، آپ کے خلاف FIR نہیں کرتی۔ اسلامی شریعت کی بنیاد قانون پر نہیں ہے، اللہ کے تقوی پر ہے، اور یہی آج کل ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمارا سارا زور اس پر ہے کہ ہم اوپر آ جائیں، ہم جگہ جگہ چوکوں میں ٹکٹکیاں لگا کے لوگوں کو کوڑے ماریں، لوگوں کو دہشت زدہ کر دیں اور اسلام پر چلائیں۔ اس طرح جبر سے جو لوگ چلتے ہیں اس کا اجر کوئی نہیں۔ یہ تو روس بھی چلاتا رہا لوگوں کو اپنی مرضی پر ڈنڈے کے زور پر، اللہ کے تقوی کی بنیاد پر۔ تو آپس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو تو تم بھی اللہ کا خیال رکھو۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کا خیال رکھ، اللہ تیرا خیال رکھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ دیکھ میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، 3 بار متوجہ کرنے کے بعد فرمایا کہ تو اللہ کی حدوں کا خیال رکھ، جو معاملہ کرے اللہ کو یاد رکھ کے کرے، اس کی قوانین، اس کے قول اور اس کے ماری ہوئی حدوں کے درمیان کرے گا تو پھر اللہ بھی تیری کفالت کرے گا، تیرا خیال رکھے گا، تجھے نقصان نہیں ہونے دے گا۔ ہم اپنے بزنس کی اٹھان اللہ سے جنگ پر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مولوی جی کوئی وظیفہ، کاروبار میں برکت کوئی نہیں ہے، فلاں نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا۔ اب اس اخوت کو جو چیزیں توڑتی، اس اخوت کو برباد کرتی ہیں، اس اخوت کو دشمنی میں تبدیل کرتی، ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ بڑی سیلی مسٹیکس، یعنی معمولی سے جھٹ سے ہو جاتی ہے، لیکن بندے کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ آخرت میں تو جہنم میں جائے گا، دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے اس کی۔ ان کو کہتے ہیں سماجی برائیاں، اجتماعی برائیاں۔ اے ایمان والو، کوئی گروہ دوسرے گروہ سے تمسخر نہ کرے، ٹھٹھا اڑانا۔ ایک تو ہوتا ہے آپس میں بیٹھے ہوئے ساتھی تو کوئی مذاق ہو گیا، لیکن کسی پر حملہ کرنا، کسی کی قوم کا مذاق اڑانا، کسی کی غربت کا مذاق اڑانا، کسی کی شکل کا مذاق اڑانا، تمسخر۔ عسیٰ یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ تم جس وجہ سے تمسخر کر رہے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ پاک کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے۔ اس میں سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ اگر اس میں کوئی تھوڑا بہت عیب تمہیں نظر آ گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی بڑی نیکی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کا محبوب بنا ہوا ہے، اور تم اس کی اس چھوٹی سی بات، اس لیے کہ وہ تو انسان ہے اور انسان میں عیب بھی ہوتے ہیں، بے عیب تو کوئی نہیں ہے۔ تو تم نے جس چیز کو وجہ بنا کر اس کا تمسخر اڑایا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بڑی غلطیاں تمہارے اندر موجود ہیں اور اللہ انہیں چھپائے بیٹھا۔ تمسخر اصل میں تکبر کے سمپٹمز میں سے ہے۔ آپ کو اپنی دولت پر تکبر ہے تو غریب کا مذاق اڑائیں گے، حسن پر تکبر ہے تو دوسرے کی شکل کا اڑائیں گے، اپنے سلیقے پر تکبر ہے تو دوسرے کی بد سلیقی کا پھر آپ تمسخر اڑائیں گے، آپ کو علم پر تکبر ہے تو دوسرے کی بے علمی اور لا علمی کا آپ تمسخر اڑائیں گے۔ یہ تکبر کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اس بندے کو فلاں چیز کا تکبر ہے۔ اس طرح نیکی کا تکبر بھی ہوتا ہے، بلکہ ابن جوزی کے نزدیک سب سے زیادہ خطرناک اور بدترین جو تکبر ہے وہ نیکی کا تکبر ہے۔ تو میں تو بڑا، کسی کے چھوٹے سے گناہ کو پکڑ کے اچھالنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ ایک شخص سے ایک حرکت ہوئی مجلس میں، لوگوں نے کہہ مار دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام خود کرتے ہو اس پہ تم دوسروں کا تمسخر کیسے اڑا لیتے ہو؟ اس سے ہو گئی غلطی، کیا تم نے یہ نہیں کرتے تم؟ پھر ہنسنے والی کیا بات ہے؟ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑایا کر۔ دیکھا اس کا زیور، پھر وہ اس پہ ڈسکشن شروع ہو گئی کہ جی کانٹے اسے کیسے لگ رہے تھے اور فلاں چیز کیسے لگ رہی تھی اور کپڑے کیسے تھے۔ عموماً اسی چیز پہ، ماتم پہ بھی ان کی نظر یہی ہوتی ہے کہ فلاں نے کون سا زیور پہنا ہوا تھا اور کون کس طرح سے کر رہا تھا، رو کس طرح رہا تھا، کیا ہو رہا تھا۔ تمسخر مت اڑاؤ۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، انہیں کیا پتا، تمسخر اڑانے والیوں کو کیا پتا کہ وہ ان سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک۔ اصل میں
ہماری جو بھی ویلیو ہے، جو بھی قیمت ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم خود کو سمجھیں کہ ہم کیا ہیں، اپنی نظر میں کیا ہیں. ہماری اصل ویلیو یہ ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں کیا ہیں. کوئی شخص لوگوں کے نزدیک مچھر کے برابر ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس شخص کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بڑا مقام ہوتا ہے. ایک بندہ مسجد نبوی کے سامنے سے گزرا، صحن کھلا ہوتا تھا، چار دیواری کوئی نہیں ہوتی تھی، کچا صحن ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے. بندہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی وہ پریکٹیکل تعلیم تھی، لرننگ بائی ڈوئنگ. آپ موقع پر تعلیم دیتے تھے. آپ نے کہا یہ جو بندہ ابھی گزرا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کا حضور بڑا پیسے والا بندہ ہے، بڑی جاہ والا بندہ ہے، بڑے ٹور والا بندہ ہے، یہ کسی کی ضمانت دے تو فوراً قبول کر لی جائے، رشتے کے لیے دروازہ بجائے تو فوراً قبول کر لیا جائے، اور کسی کے در پہ جائے تو فوراً دروازہ کھول دیا جائے کہ فلاں آیا ہمارے گھر. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کو بندہ باہر سے ٹرخا دیتا ہے. کہا ایسا نہیں، یہ بڑی جاہ والا بندہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر گزری، ایک بندہ گزرا. آپ نے فرمایا یہ جو ابھی گزرا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا حضور بس ایویں ہی ہے، ہمیشہ بندہ ہے، دروازہ بجائے تو کوئی بوا نہ کھولے، ضمانت دے تو کوئی قبول نہ کرے، رشتہ مانگے تو کوئی جواب ہی نہ دے، یعنی جواب ہی نہ دے، اس قابل ہی نہ سمجھے. آپ نے فرمایا وہ جو بندہ پہلے گزرا تھا نا، جو تمہاری نظر میں بڑا ٹور ٹپے والا تھا اور بڑے جاؤ جلال والا تھا، اللہ کی قسم اس جیسوں سے یہ زمین بھر جائے نا، اللہ کو پھر بھی یہ جو ابھی گزرا ہے یہ زیادہ پسند ہے. اس کا مقام رب کے نزدیک یہ ہے. تو اصل میں قیمت یہ ہے ہماری، ہمیں سب سے پہلے یہ کہ میں یہ کام کر کے اپنے رب کی نظروں سے گر نہ جاؤں. جو کام بھی کرنے لگے، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ نہیں کہا اکثر عملا، زیادہ عمل نہیں، اچھے طریقے سے، احسان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ کون کرتا. جو کام عقل مند اچھے طریقے سے آسانی کے ساتھ پہلے کر لیتا ہے، بے عقل آدمی، بے وقوف آدمی وہی کام کرتا ہے لیکن خوب خرابہ کرنے کے بعد. احسن عمل. تو اچھے طریقے کے ساتھ جو کام بھی کریں یہ سوچیں کہ یہ جو جملہ میں کہنے لگا ہوں، یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں، جو حرکت میں اب کرنے لگا ہوں، رب کی نظروں میں رب بڑا نفیس، میرا رب بڑا نفیس، ہر خوبی اس کے اندر موجود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے سے کہا کہ اللہ پاک کو تمہاری 3 عادتیں بڑی پسند ہیں. اللہ بھی پسند کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین واللہ لا یحب الظالمین. وہ ناپسند بھی کرتا ہے، پسند بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے. کوئی بندہ دیکھے یا نہ دیکھے، مومن یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. وہ کہیں بھی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ رب کی نظروں سے گر جائے. ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ کے حرکت کیا کرو. جب لوگ چینا چپٹی کرتے ہیں اور رمضان میں آپ دیکھیں حریص کے لیے جب لائنیں لگی ہوتی ہیں، دھکے مارتے ہیں، ایک دوسرے کو دیگچے مارتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یہاں سامان بٹنے آتا ہے تو کس طرح سے
تو روزہ کس لیے تھا؟ روزہ تو صبر اور دھیرج اور تحمل سکھاتا ہے، ایک شان کے ساتھ مومن کو ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ رب کی نظروں سے گر نہیں جاتے، بندے کی نظروں سے ہم گر جاتے۔ ایک نفیس طبیعت کا بندہ ہو تو کہتا ہے یار یہ چوری بندہ، میں نے تو شکل و صورت سے سمجھا تھا کہ وہ بندے کا پتر ہوگا، چول ہے۔ اللہ پاک ہماری وجہ سے فرشتوں میں فخر کرتا ہے، جس طرح ہم کہیں متعارف کرواتے ہیں نا اپنے بچے کو، اس میں کوئی اچھی عادت ہے تو بڑے فخر کے ساتھ مجمع میں ذکر کرتے ہیں کہ میرا بچہ ایسا۔ اللہ پاک فرشتوں میں فخر کرتا ہے، یباہی بہم الملائکہ، اللہ ان کی وجہ سے فرشتوں میں فخر کرتا ہے، دیکھو میرے بندے کو کیا کرا، اس بندے کو دیکھو۔ تو اگر فخر کرتا ہے تو پھر ہم ایسی حرکت کریں گے تو پھر اللہ پاک کی نظروں سے تو گریں گے۔ تو فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو، اپنے سے سب کو بہتر سمجھو گے تو تم بالکل تمہاری الائنمنٹ ہو جائے گی، تمہارا راڈ میزانیہ ہو جائے گا، لیفٹ رائٹ کھینچو گے نہیں، اپنے آپ کو سیدھے صراط مستقیم پہ رہو گے، اپنے ٹریک پہ رہو گے۔ اپنے گناہوں کو انسان دیکھے تو یہی خیال آتا ہے کہ اگر اللہ مجھے بخش دے گا نا تو پھر کسی کو بھی سزا نہیں دے گا، اگر میں بخشا جاؤں گا تو ساری انسانیت بخشی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور بندہ کہ نہیں جی میں تو بخشایا ہوں، جنت کی ماسٹر کی جو ہے وہ میری جیب میں رکھی ہوئی ہے، جس دروازے سے چاہوں گا اندر چلا جاؤں گا اور جس ٹائم چاہوں گا چلا جاؤں گا، تو پھر وہ بندہ دوسروں سے تمسخر کرتا ہے، یہ خناس ہے۔ نیکی وہ نیکی نہیں ہے جسے ہم سمجھتے، نیکی صرف وہی ہے جسے رب قبول کر لے گا، جسے رب رد کر دے گا وہ تو لائبلٹی بن جائے گی، ٹائم ویسٹ ہوا اس پر، حاصل کچھ نہیں ہوا۔ تو ایک موٹو بنا لیں اپنا کہ یہ مجھ سے اچھا ہے، جب شیطان ابھارے کہ یار اس پہ بھی کوئی کمنٹ دے دو، نہیں وہ مجھ سے اچھا ہے۔ اپنی ریسپیکٹ کریں گے، آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو الزام مت لگایا کرو، یعنی ایک دوسرے کو الزام مت لگایا کرو۔ ایک دوسرے کی چغلی مت کیا کرو۔ یہ کیا کہا؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم جب دوسرے کو عیب لگاتے ہو تو اصلاً تم اپنے آپ کو، امت مسلمہ ہے نا، انما المؤمنون اخوۃ، جب کوئی آدمی اپنے بھائی کو عیب لگاتا ہے تو اصل میں کس پر وار کرتا ہے؟ خود اپنے شجرے پر، اپنے خاندان پر۔ مومن سارے کلمے کی نسبت سے ایک ہی خاندان ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور لوگوں کے برے لقب مت رکھا کرو جن کو وہ ناپسند کرتے، یعنی ان کی عدم موجودگی میں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اس کا تعارف ہے، وہ آپ بڑے بڑے محدثین کے یہاں دیکھیں گے، شیوخ اعرج لنگڑا، اعمش چندہ، یہ بڑے بڑے امام ہیں، لیکن چونکہ وہ ان کا تعارف تھا، امام اعمش، یہ کوئی برائی کی وجہ سے نہیں لگایا گیا۔ جب ہم کسی کو کسی عیب کی وجہ سے اس کا لقب رکھتے ہیں اور اس کو اس کی عدم موجودگی میں ڈسکس کرتے ہیں، تو پھر مسئلہ بنتا ہے، پھر عیب ہوتا ہے، اس میں یہ ساری تکبر کی نشانی ہے۔
ایمان لانے کے بعد یہ فسق کہتے ہیں اصل میں کھجور جب اس کا حفاظتی خول پھٹ جاتا ہے، باہر جو اس کی سکن ہوتی ہے اور اندر والی اس کی وہ وائٹننگ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے گوشت کی، اس کی کھجور کے گوشت کے اندر جو، تو یہ فسق ہو جاتا ہے کہ کھجور اپنی حد سے بڑھ گئی ہے، پھٹ گئی ہے، اور جراثیم کے لیے اب ایک وہ کھلا نشانہ ہے، سافٹ ٹارگٹ ہے، وہ جب تک اس کی سکن تھی اس کے اندر جراثیم نہیں جا سکتے، اب وہ پھٹ گئی ہے جس طرح انسان کی ایڑی پھٹتی ہے تو اس میں پھر جراثیم جاتے. اسی طرح یہ فسق ہے، تم ہاتھ سے نکل گئے اور پھٹ گئے ہو، وہ جو حفاظتی خول تمہارے گرد شریعت نے چڑھایا تھا کہ شیطان یہاں سے اندر نہ جا سکے، وہ پھٹ گیا اور اب شیطان کے لیے رستہ کھل گیا، اب وہ دوسری پارٹی کے پاس جائے گا، بات کو بڑھائے گا. یہ ہے فسق. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. ایمان لانے کے بعد تو فسق کا نام بھی برا ہے، یعنی فسق میں نام کمانا ہو مومن اور فسق و فجور میں مشہور ہو، یہ تو بری بات ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم سدھرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو اس کے لیے توبہ کافی ہے. میں نے کہا تھا یہ کہ یہ قابل دست اندازی پولیس گناہ نہیں ہے کہ آپ نے فلاں کا لقب رکھ لیا ہے، آپ نے فلاں کا تمسخر کیا ہے، آپ نے فلاں کا لطیفہ بنا لیا ہے، تو اس پہ کوئی پولیس ایکشن نہیں ہوتا، لیکن خدا ایکشن لیتا ہے. اس لیے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. کہا کہ یہ بات سننے کے بعد اللہ کی طرف سے توبہ کی پیشکش اوپن ہونے کے بعد، جب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ایمنسٹی ہوتی ہے 2 مہینے کی 3 مہینے کی، جنہوں نے جانا ہے چلے جاؤ، ہم کوئی جرمانہ نہیں کریں گے، کوئی جیل نہیں کریں گے، تو پھر لوگوں کی فلائٹیں بھر بھر کے جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ پکڑتے تو پھر چھوڑتے نہیں، کہتے تمہیں ٹائم دیا تھا، تم نے ہمارے قانون کا مذاق اڑایا ہے، اب بھگتو تم اس کو. تو کہا کہ اتنی اوپن پیشکش آ جانے کے بعد بھی جو توبہ نہ کرے وہ بہت بڑا ظالم ہے. کس پر؟ اپنی جان پر ظلم کرنے والا. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. یہ ہم پر ظلم نہیں کرتے، اپنے آپ پر ظلم کرتے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو، بدگمانی کی کثرت سے بچا کرو، جسے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اپنا موقف جو ہے وہ علم پر رکھا کرو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. اپنا موقف اس بات پہ مت رکھا کرو جس کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں. ایک افواہ اسی کو لے کر تم چل پڑے ہو. علم بنیاد ہونی چاہیے تمہاری. وہی بات یہیں کہی کہ بعض گمان بھی گناہ ہوتے. ایک تو ہوتا ہے کوئی آدمی کوئی فعل کرتا ہے، کوئی کسب کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، پھر گناہ ملتا ہے. بدگمانی ایسی بلا ہے کہ یہ اپنی ذات میں ہی گناہ ہے. جس طرح حسد کرنے والا حسد میں ایکشن نہ بھی لے، اللہ پاک نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. جب اپنے حسد پر عمل کرے، اور اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حاسد کی شر سے، اس وقت جب وہ اپنے حسد پر کو مٹیریلائز کرے، اس پہ کوئی ایندھن ڈالے، کوئی ایکشن لے، کہیں کوئی جا کے شکایت کرے، کہیں کوئی جا کے آپ پہ الزام لگائے. یہ ساری حسد کے پھر طریقے ہوتے ہیں، کسی کی ٹانگ کھینچنی، نوکری پہ اس کی وار کرنا، کوئی اور چیزوں پہ کرنا،
رشتے ناطے کو خراب کر دینا. بات چل رہی ہے درمیان میں, ان کی مرضی تھی لڑکی کرنے کی تو وہ لڑکی دوسرے کو مل رہی ہے, تو یہ فوراً جا کے کوشش کریں گے کہ ان کی آپس میں نہ بنے. یا رشتہ ادھر ہو گیا ہے اور پھر بچی اور لڑکے میں کوئی آپس میں نااتفاقی پیدا ہوئی ہے, اور لوگ تو نہیں دلوں کی بات جانتے, تو گھر والوں نے اس پارٹی کو درمیان میں ڈال لیا صلح صفائی کے لیے جو گھر برباد کرنا چاہتی ہے. اللہ پاک نے کتنی پیاری بات کہی ہے, فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ایک بندہ لڑکے والوں کی طرف سے اور ایک لڑکی والوں کی طرف سے. دونوں کے باپ زندہ ہے تو بیٹھ جائیں, بھائی ہیں تو بیٹھ جائیں. ایک بندہ, پوری برادری درمیان میں ڈالو گے تو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان میں تمہارا سجن کون ہے, دشمن کون. تجھے دوستوں کا پتہ نہ تھا, مجھے دشمنوں کی خبر نہ تھی. تیری داستان کچھ اور ہے, میرا واقعہ کوئی اور ہے. تو وہ جو تم نے جوڑنے کے لیے اندر ڈالیں وہ توڑنے کا کام شروع کر دیتے. ہمیں نہیں دی تھی نا, اب بسنے بھی نہیں دیں گے. وہ کہتے ہیں جی اور کوئی حل ہی کوئی نہیں دی. لڑکے کے پاس جائیں گے جناب تو ایسی ایسی اسے سنائیں گے کہ جان بوجھ کے وہ مشتعل ہو جائے اور طلاق دے دے. تو کہا کہ نہیں, ایک لڑکی والوں کا ایک لڑکے والوں کا, دونوں بیٹھ کے بات کریں, اور اگر وہ صلح کرنا چاہیں, کتنی بڑی گارنٹی ہے, ان یریدا اصلاحا, اگر وہ دونوں نیک نیتی سے اصلاح کرنا چاہیں گے, یوفق اللہ بینہما, اللہ پاک اصلاح اور صلح کی توفیق دے دے گا. یہ بہت بڑی گارنٹی کی بات ہے. اگر صلح نہیں ہو رہی تو کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے, یا بیوی کے اندر کھوٹ ہے, یا شوہر کے اندر کھوٹ ہے, یا جو دو صلح کرنے والے ہیں درمیان میں ان میں کھوٹ ہے. اس لیے کہ اللہ پاک اپنے وعدے کا سچا ہے. اگر وہ دونوں مخلص ہو کر اصلاح کی کوشش کریں گے, اللہ توفیق دے دے گا. موافقہ اس کو کہتے ہیں عربی میں, آپ جانتے, جب آپ کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں تو موافقہ نیچے لکھا ہوتا, وہاں سائن کرتے ہیں اپروول کا. موافقہ کا مطلب ہے اپروول. فرمایا اللہ اپروو کر دے گا. تم صلح چاہتے ہو, لو صلح ہوگی. تو اس میں بدگمانی جو ہے وہ پھر بچے دیتی ہے. شر حاسد, حسد, جب حاسد کے دل میں حسد پیدا ہو گیا تو میرا کوئی مسئلہ نہیں, پھر اسے اللہ کی پناہ چاہیے, اس لیے کہ اس کے اپنے اندر ریڈیشن ہے, آگ لگی ہوئی ہے, دہک رہی ہے. حسد وہ ایک تو چیز ہے, آپ عمل کریں تو دوسرے کا نقصان ہوتا ہے, آپ گولی ماریں تو بندہ مرتا ہے, ورنہ گولی اپنے چیمبر میں پڑی ہوئی کچھ نہیں کرتی. حسد ایسی بلا ہے کہ جس دل میں یہ پیدا ہو جاتا ہے اس میں 24 گھنٹے آگ لگی رہتی, وہ خود اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے. تو کہا پناہ اس وقت مانگنی ہے جب اس آگ کو نکالنے کی کوشش کرے, جب تک اس کی ذات تک ہے وہ جانے اور جلتا رہے. من شر حاسد اذا حسد, جب وہ اپنے حسد پر پھر عمل کرنے نکلے, اس آگ کو میرے اوپر ڈالنے کی کوشش کرے, تو اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے اس آگ سے بچا. اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا ان بعض الظن اسم, بعض گمان بھی گناہ ہیں, تم اس گمان پہ عمل کرو یا نہ کرو, لیکن بدگمانی اپنی ذات میں گناہ ہے. اور ہمارے اکثر معاملات جو خراب ہوتے ہیں وہ بدگمانی کی وجہ سے. وہ یہ کہیں گے, انہوں نے یہ سوچا ہوگا, وہ یہ سوچیں گے, یہاں سے بات شروع ہوتی. آپ گئے کہیں, پلٹ کے آ گئے, اب گھر میں گاڑی میں بحث ہو رہی ہے, وہ گھر والی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا, آپ نے یہ بات کی تھی, انہوں نے یہ سوچا ہوگا. اور پھر تھوڑی دیر کے مکالمے کے بعد جو ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا, یقین ہو جاتا ہے کہ سوچا ہوگا نہیں, سوچا ایسا انہوں نے یہ کہا ہوگا نہیں, انہوں نے کہا ہے یہ, ان کا مقصد یہ تھا. حالانکہ کسی کے منہ سے ایسے بھی بات نکل سکتی ہے. تو کہا کہ مومن کو جو ووٹ کاسٹ کرنا ہے اس کے ووٹ پر فیصلہ ہونا نے. ابلیس نے ایک بات ڈال دی ہے دل میں, دو بھائیوں میں
اختلاف کے لیے. اب آپ کا کاسٹنگ ووٹ ہے, آپ ووٹ جس طرف کریں گے فتنہ بڑھ جائے گا, آپ ووٹ دوسری طرف کریں گے فتنہ ختم ہو جائے گا. آپ کہ نہیں, مجھے جب تک علم نہ ہو میں کیسے کہہ سکتا ہوں. بدگمانی سے اللہ پاک نے منع کیا ہے. جب یہ روش رکھیں گے تو آپ بہت سارے معاملات سے بچ جائیں گے. ہمارے اکثر مسائل جو آگے چڑھ کے پھر ہمالیہ بن جاتے ہیں, ان کی بنیاد گمان پر ہوتی ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا, اور دوسروں کی جاسوسی مت کرو. تمہیں داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا, اللہ نے تمہیں سی آئی ڈی میں بھرتی نہیں کیا. وہ کرنی ہے تو علیکم انفسکم, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, نظر رکھنی ہے تو اپنے اوپر رکھو. کل تمہیں اپنے قدموں کا حساب دینا ہے. دوسروں کے قدموں پر نظر رکھ کے تمہارا اپنی گاڑی پہ نظر رکھو. پیچھے سے کوئی تمہیں مارتا ہے تو پھر مخالفہ اسی کو ملتا ہے. تم اپنی نظر سیدھی رکھو. ہمارے ہاں وہ ایک فہرست ہے جو جب تربیت دی جاتی ہے سالک کو, تو کہتے ہیں نظر بر قدم, نظر اپنے قدم پہ رکھنی ہے. میں یہ جو کرنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, یعنی رب ناراض ہوگا یا راضی ہوگا. جو سب سے پہلی سوچ مومن کو آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کام پر میرے رب کا ری ایکشن کیسا ہوگا. ہمارا رب کوئی پتھر کا نہیں ہے. زلیخا کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اس نے جب وہ دروازے بند کر لیے تو ایک کونے میں اس کا بت تھا جس کی پوجا کرتی تھی, تو اس نے اس کے آگے کپڑا کھینچ دیا. تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا بھئی یہ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ میرا رب ہے اور مجھے اس سے شرم آتی ہے. آپ نے فرمایا تیرا رب تو پتھر کا ہے, اس کے آگے تو نے ڈال دیا ہے کپڑا, اور میرے رب کو تو آسمان دوسرے آسمان کو دیکھنے سے نہیں روکتا, زمین دوسری زمین کو دیکھنے سے نہیں روکتی, پہاڑ اسے اپنی کیوٹی میں دیکھنے سے نہیں روک سکتا, سمندر اسے اپنی تہ میں دیکھنے سے نہیں روک سکتا. میرا رب وہ ہے. تو بندہ مومن کو ہمیشہ اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ میں جو قدم اٹھانے جا رہا ہوں میرا رب راضی ہوگا, اس لیے کہ میرے ایکشن تو وہ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. ہوا معکم اینما کنتم ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم, سرگوشی کرنے والوں تم تین نہیں ہوتے ہو کہ چوتھا خدا ہوتا ہے. یعنی تین آدمیوں کو سرگوشی کی ضرورت پڑتی ہے, جب ہوں ہی دو تو سرگوشی کی کیا ضرورت ہے, کسی سے چھپا کر کی جاتی ہے. تین ہوں گے تو اس تیسرے سے چھپا کر دو سرگوشی کریں گے. اس لیے اللہ پاک نے تین سے بات شروع کی, اس لیے کہ سرگوشی کی ضرورت تین سے شروع ہوتی. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم هو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر. وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا. یہ جب تصور بن جائے, نظر بر قدم, سفر در وطن, کبھی اپنے اندر بھی جھانک لیا کرو. ساری دنیا گھومتے ہو پھرتے ہو, کبھی اپنے آپ سے بھی ملاقات کر لیا کرو. پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویاں تے کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں. جا جا مندر مسیتاں وڑنا ہے, کدی اپنے اندر تو وڑیا ہی نہیں. کشتی نال شیطان دے کرنا ہے, کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں. بلے شاہ آسمانی اڈدے پھڑنا ہے, اور جیڑا کار بیٹھے ہی انہوں پھڑیا ہی نہیں. چور تو تیرے اپنے اندر بیٹھا ہو, کبھی اس کو پکڑا ہے؟ دوسروں کے عیب کی تمہیں بڑی فکر ہوتی ہے, فلاں کیا کرتا ہے, فلاں کیا کھاتا ہے, فلاں کیا کماتا ہے, فلاں کہاں جا رہا ہے. آسمانی اڑتے پکڑتے ہو تم, اتنی پہنچ ہے تمہاری, اتنی آبزرویشن ہے تمہاری, اور جو چور تمہاری چارپائی کے نیچے بیٹھا ہوا ہے
اس کی فکر ہی کر جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں، اس کو رب پکڑے گا قیامت کے دن، پکڑ کے گھسیٹ کے لائے گا، یہ ہو تم۔ سفر در وطن، اپنے اندر کبھی جانا چاہیے۔ آپ کو پتا یہ جو بیوروکریسی ہے یہ بڑی لیزی ہوتی ہے، لال فیتا بڑا مشہور ہے اس کا۔ جب یہ بڑے لوگ اس علاقے کا دورہ کرتے ہیں تو پھر فوراً سڑکیں صاف ہوتی ہیں، چونا ڈالا جاتا ہے اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر کے رکھا جاتا ہے، جیسے 12 مہینے اسی طرح ہوتا ہے۔ جب تم اپنے اوپر نظر مارنا شروع کرو گے تو تمہارا نفس جو بیوروکریسی ہے جو تمہیں ٹالتا رہتا ہے وہ کر لیں۔ اگلے جمعے تو نماز شروع کرو گے، جی بھائی اس جمعے کیوں نہیں، آئی ڈی نہیں ہے تیرے رینیو ہوا، اگلا جمعہ آئے گا کسی کو پتا ہے؟ اگلے جمعے تم کپڑے پلیت نہیں، من پلیت۔ نظر بر قدم سفر در وطن، خلوت در انجمن۔ باقاعدہ اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، کورسز کروائے جاتے ہیں، بندے کو اس کے عیبوں کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، دوسروں سے نظر ہی ہٹ جاتی۔ خلوت در انجمن، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اپوزٹ، جلیبی کی طرح سیدھا۔ اب سیدھا اور جلیبی اپوزٹ چیزیں۔ خلوت در انجمن، ہو تم انجمن میں بیٹھے ہوئے، بڑی مجلس لگی ہوئی، لیکن تم اکیلے ہو، کس کے ساتھ؟ رب کے ساتھ۔ تم بندوں میں بیٹھے ہو لیکن تیرا دل رب کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ پیج کھلا ہوا ہے، تو رب کے ساتھ آن لائن ہے، تب تم انجمن میں کوئی غلطی نہیں کرو گے۔ ہمیں لگی؟ انجمن میں بھی رب کے ساتھ خلوت میں ہو تو انجمن تمہاری صاف پاک رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک وہ نہیں کہ جس کی خلوت پاک، جلوت پاک ہو، لوگوں میں بڑا نیک، متقی، پرہیزگار، مفتی صاحب، قاری صاحب، حاجی صاحب، وہ نیک نہیں، وہ تو بد سے بد آدمی بھی اپنے عیب چھپاتا ہے۔ فرمایا نیک وہ ہے جس کی خلوت پاک ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں لیکن وہ وہاں بھی نیک ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہ بھی ہو، وہ جو مالک ہے، جو میرا جو خالق ہے میرا، وہ تو دیکھ رہا ہے، اس کا دیکھنا میٹر کرتا ہے، اس کے دیکھنے پر میرا انجام ہے۔ لوگ مجھے لاکھ نیک سمجھیں، اس کی ویلیو رائی کے دانے کے برابر نہیں ہے اگر میں اپنے رب کی نظروں میں مجرم ہوں۔ خلوت در انجمن، ہاتھ کار ول دل یار ول۔ دنیا کا کام یہ چرخا ہے، دل پر وسوسے آ رہے ہیں، اسی طرح جس طرح فری ٹو ایئر آپ لے کر آتے ہیں ریسیور، طرح طرح کے ریسیور ہیں، وہ بھی ہیں جس میں جو یہاں اتصالات والے آپ کو دیتے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں، ایک ایک ڈش کے سینکڑوں ہیں، 800-900 اسٹیشن۔ جب تک آپ کے پاس ریسیور نہیں تھا، وہ بھی تب بھی وہ آپ کے گھر میں تھے، انہیں وصول کرنے والی چیز کوئی نہیں تھی، جو ہی وہ آلہ لے کر آئے وہ سامنے آ گئے۔ اسی طرح وسوسے ہمارے گھروں میں برس رہے ہیں، جو انسانی دل شیطان انیبل کرتا ہے اس کو کہ یہ وسوسے وصول کرے، وہ آلہ لگا دیتا ہے، اور ہمیں وہ وصول نہیں کرنے۔ وہ کوے ہیں
جو ہمارے دل میں رکھی ہوئی متاع ایمان پر حملہ آور ہیں. آپ جب مونگ پھلی ہمارے یہاں چھت پہ سکھائی جاتی تھی تو اس کا انتظام کیا جا, کوئی شیشہ ویشہ رکھا جاتا تھا اس زمانے میں کووں کو ڈرانے کے لیے, اڑانے کے لیے, تو اسی کو کافی کی شکل دی ہے انہوں نے کہ میں تو بڑا بیزی ہوں. یا روح کی طرف سے کہا گیا نا, یہ مکالمہ روح کی طرف سے ہے, وہ نعت نہیں پڑھتا. مینو ملو وارے واری میں مدینے چلی ہوں, تو اس مراد وہ روح کی طرف سے کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بیٹھی کاگ اڑاواں نال, یہ کاگ سے مراد کوا ہے, یعنی ایک طرف تو مجھے یہ پسوڑی پڑی ہوئی ہے کہ یہ وسوسے کیسے دور کروں میں. بیٹھی کاگ اڑاواں نالے تند چرخے نو پاواں میں, کام بھی میں نے کرنے. رب کی یاد کی ڈوری کو میں نے ٹوٹنے بھی نہیں دینا. یہ دو سے آپے, ایک طرف میرا بزنس یہ ہے کہ وسوسوں کو دور کرنا ہے. شیطان ڈالتا ہے نا رب کے بارے میں, تم نمازیں پڑھتے اور دیکھو وہ تمہیں جاب کا کوئی نہیں کر رہا, تم نے یہ کام کیا, بڑے نیک آدمی ہو, تم اللہ سے بڑے ڈرتے ہو, اللہ کو تمہاری پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. وسوسے تو ڈالتے ہیں. تو ایک طرف وسوسوں کا مقابلہ کرنا ہے, دوسری طرف رب سے تعلق کی ڈوری کو ٹوٹنے نہیں دینا. جب چرخہ چلتا نا تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد پھر وہ ایک تنکا پکڑ کے اس کو کہتے ہیں, وہ روئی کا, تو اس میں تو وہ تن تن کر کے تو ساتھ میں دھاگا بنتا چلا جاتا اس کے ساتھ. یہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں یہ وسوسے بھی بن جاتے ہیں. یہی وسوسے بنتے ہیں. اولاد نہیں ہے یار, کتنے سال ہو گئے توحید کر دیں, رب کو منگ منگ کے کام نہیں, میں سال نہ ہویا تے اسی پھر ٹوٹ جانا داتا صاحب. پھر بابا شادی شہید دمڑیاں والی سرکار, درگا دیوی, ہنومان جی, لکشمی, دمڑیاں والی سرکار, گم گول شریف, زندہ پیر. یہ واقعات جو بھی ہم پر وارد ہوتے ہیں, کوئی وظیفہ بتائیں, او بھائی وظیفے کے پیچھے نفسیات کیا ہے؟ مومن کا وظیفہ دعا ہے جو نبیوں نے کی ہے, اس سے بڑا وظیفہ کیا ہوگا؟ سورہ انبیاء پڑھے, اللہ نے ان کی مصیبتیں بھی بیان کی ہیں اور وظیفہ بھی بیان کیا. کانو یدعوننا, وہ ان مصائب کے لیے وظیفے نہیں کرتے تھے. رب کوئی موکل نہیں ہے تم قابو کر کے اسے پھر کام زبردستی کرواؤ گے. ہم یہ چاہتے ہیں ادھر منہ سے نکلے, ادھر اللہ پورا کرے, تمہیں چپراسی سمجھا ہوا ہے. وہ دعا نہیں ہوتی, وہ حکم ہوتا ہے. دعا وہ ہوتی ہے جو اس کے اوپر چھوڑ دی جائے, دیر ہو جائے تو بندے کو غصہ نہ آئے, کوئی گلہ پیدا نہ ہو. ان کی پوری دعائیں آخر میں سمیٹا اس کو, کانو یدعوننا راغبن ورہبن. یہ نبی ہیں اللہ کے, اس میں ابراہیم علیہ السلام بھی, زکریا علیہ السلام بھی, یونس علیہ السلام بھی, ایوب علیہ السلام بھی. سورہ انبیاء نام اسی وجہ سے رکھا. وہ ہم سے مانگ, یدعونا نہیں, یدعوننا, وہ مسلسل ہم سے مانگتے رہتے تھے. یہ نہیں ٹائم فریم نہیں رکھا ہوا تھا کہ بس 1 سال کرنی ہے. 18 سال ایوب علیہ السلام نے دعا کی. کانو یدعوننا رغبن, رغبت اردو میں لفظ رغبت آپ کو پتا ہے, کنسنٹریشن کے ساتھ. ان کے پاس کوئی سبسٹیٹیوشن نہیں تھی کہ 6 مہینے میں نہیں ہوا تو دوسرے خدا سے لے لیں گے. انہیں پتا تھا ایک ہی خدا ہے, 1 ونڈو سروس ہے, جب بھی ملنا ہے اسی سے ملنا ہے. آپ لائن میں لگے ہوں, 3-4 کاؤنٹر کھلے ہوں, تو آپ اور گردن کر کر کے دیکھتے ہیں جو جلدی چل رہا ہے ادھر چلے جاتے ہیں, ہے نا. توحید کا مطلب یہ ہے 1 ونڈو سروس, اسی سے مصیبت آتی ہے, اسی سے ہٹتی ہے,
اسی سے نعمت آتی ہے، اسی سے جاتی ہے، کوئی تعویذ کر کے آپ کی نعمت چھین نہیں سکتا۔ اللہ پاک جو کسی کو عطا کرے اس کو روک کوئی نہیں سکتا، اور جس کو پکڑ لے اس کو جاری کوئی نہیں کروا سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها۔ امساک کس کو کہتے ہیں؟ قبض کو۔ امساک کس کو کہتے ہیں؟ سحری جب آپ کرتے روزہ پکڑ لیتے ہیں آپ، یہ امساک ہے۔ ما یفتح اللہ، جس کو اللہ کھول دے، یہ نام کے آپ کے حاسد لاکھ تعویذ کر لیں، لاکھ وظیفے کر لیں، لاکھ چلے کر لیں، بالوں پہ کریں، قبرستان میں دبائیں، ہڈیوں پہ کریں، او بھائی تیرے رب پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، کیوں ایمان خراب کرتے ہو؟ یہی گمان ہے تمہارا اپنے رب کے بارے۔ اتنا کمزور ہے، 4 ہڈیاں جوڑ لے گا کوئی اور کسی بکرے کے کھرابڑے اکٹھے کر لے گا تو تیرے رب پر غالب آ جائے گا؟ اس کو خدا کہتے ہو، تم اس پر ایمان رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ۔ تو ایمان رکھ، یقین رکھ کے جو تیرے رب نے نعمت کھول دی ہے، کسی کا چلہ، کسی کا وظیفہ، کسی کا انڈا دم کیا ہوا، کبھی اس کو نہیں روک سکتا، رب دے گا۔ وما یمسک، اور جس کو اس نے پکڑ لیا تیرا امتحان لینے کے لیے، فلا مرسل لہ من بعدہ، پھر ایمان خراب نہ کر، در در جا کے عزت نہ لوٹا، وقار کے ساتھ بیٹھ، اسے کوئی جاری نہیں کروا سکتا، اسے کوئی ارسال نہیں کروا سکتا۔ جسے رب بلاک کر دے تو انبیاء کانوا یدعوننا رغبا، وہ کیوں رغبت سے 90 سال مانگتے رہے؟ پتہ یہی تھا کہ مانگ کے ہی ملے گا۔ اگر خود کفیل ہوتے تو انبیاء ہوتے، اپنے گھر خود بیٹا پیدا کر لیتے۔ تم جن سے جا کے مانگتے ہو بیٹے ڈپو کھولے ہوئے ہیں جنہوں نے، ان کو تم نبیوں سے اوپر کی چیز سمجھتے ہو؟ اور یہ اللہ کے پیارے، نبی اللہ کے پیارے تھے، نبی اللہ کے دشمن تھے معاذ اللہ، کہ انہیں ایڑیاں رگڑواتا رہا اللہ، ہمیں بتانے کے لیے رگڑوائی ہیں کہ ان کو اگر مانگ کے ملا تو تمہیں بھی مانگ کے ملے گا۔ اور دنیا میں کوئی خود کفیل نہیں ہے، صرف ایک ہی داتا ہے پوری کائنات کا۔ موسیٰ بھی اس کے در کا فقیر ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، موسیٰ فقیر ہے تو داتا کوئی بھی نہیں ہے، جس کی شریعت میں ہزاروں نبی آئے ہیں۔ راغبن و راہبن، راہب کس کو کہتے ہیں؟ ڈر کو، اسی سے بنا راہب، اسی سے بنا رہبان، اسی سے بنا ارہاب، دوسروں کو ڈرانا، دہشت گردی، دوسروں میں دہشت پھیلانا۔ راہبن، وہ دہشت زدہ بھی رہتے تھے، بادشاہ ہے، یہ نہیں کہتے تھے کہ میں تو 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، پہلے صاحب میں پڑھتا ہوں، وہ میری ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ جا کے کہا جی حضرت جی دعا کریں اللہ پاک بارش برسا دے گا، دعا کراں یا کروا دیں؟ کتنی بے تکلفی ہے۔ راہبن، وہ رب کے جتنا بھی قریب ہوتے تھے اتنا ڈرتے تھے، وہ رب کی بے نیازی سے واقف تھے، اور اگر لیٹ ہو جائے تو کہتے تھے کہ مجھے شاید مانگنا نہیں آیا، میری دعا میں کوئی فرق رہ گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔